کو پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں، یا نبی یا رسول اللہ، بڑے ادب کے ساتھ۔ اور مجھے یاد آیا صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور ایک یہودی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے۔ اس نے چند سوال کیے، رسول اللہ نے بتا دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب حضرت ثوبان نے، وہ آدمی کہہ رہا تھا، اس نے کہا کیا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان نے اس کو زوردار دھکا دیا۔ وہ کہتا ہے یہودی کہ آپ مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گستاخی سے ذات لے رہے ہو، تم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے، یا نبی اللہ کیوں نہیں کہتے، تم نبی پاک کا نام کیوں لیتے ہو؟ یعنی حضرت ثوبان صحابی رسول، انہوں نے بھی یہ گستاخی سمجھی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ پکار رہے۔ اس لحاظ سے ایسے نہیں جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہیں پکارنا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم یہ کام کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو گے، یا پھر ایسے بلاؤ گے، پکارو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ بہت بڑا غیرت بڑا غیور ایک فرمان ہے جو اللہ نے نازل کیا، قیامت تک کے آنے والوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس پہ عمل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور پھر سورۃ الاحزاب آپ پڑھیں گے 36 نمبر آیت، اور اس کی بھی آپ تفسیر پڑھ لینا، سورہ حجرات کی 2 نمبر آیت۔ سورہ احزاب 36 نمبر آیت، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت، ان میں سے کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اس کام میں کہ جس کام کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں۔ کسی کو کوئی حق باقی نہیں رہتا، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور رسول کے کیے ہوئے فیصلے میں ٹانگ اڑائے گا، دست درازی کرے گا نا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ دور کی گمراہی میں جا گرے گا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا۔ اس کا ہم شان نزول پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد، آپ کی پھوپھی تھی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی تھی حضرت زینب۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرار پایا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، انہوں نے محسوس کیا اس نکاح کو، اور ان کے بھائیوں نے بھی محسوس کیا، قدر پسند نہ کیا۔ وجہ کی تھی کیا تھی کہ میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، اور یہ کیا ہے، یہ غلام ہے۔ حالانکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی عربی و نسل تھے، ان کے کنبے قبیلے پہ ایک قبیلے نے وار کیا تھا، حملہ کیا تھا، اور بچوں کو غلام بنا لیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا، اور اس بچے کو بیچ دیا تھا۔ اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ ہسٹری ہے، آپ نے جا کر پڑھنا ہے کہیں آپ کو نا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی دل سوز ہسٹری اس بندے مرد مجاہد کی۔ بہرحال ان کو بیچ دیا۔ میدان مینا میں ایک عالمی منڈی لگتی تھی، اس منڈی میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو خریدا۔ تو شادی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے جو گفٹ دیا تھا نا اپنے شوہر کو، یہ تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، ان کی بڑی عزت اور پیار بھی کرتے تھے، لیکن ان پہ غلامی کا دھبا تو تھا۔ اس دھبے کی وجہ سے یہ فیصلہ انہوں نے قبول نہ کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے بھائیوں نے خدشات ظاہر کیے۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت اس کو قطعاً کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اس کام میں کہ جس کا فیصلہ اللہ کر دے اور اللہ کے رسول کر دے۔ اب میں اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لہذا تمہارے اختیارات ختم۔ اور پھر شادی ہو گئی، جب تک اللہ تعالیٰ کو چاہا یہ کام چلتا رہا۔ بہرحال اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی بات، ان کی قدر کرتے ہوئے مومنوں کو، مردوں اور عورتوں کو جھنجھوڑا ہے کہ میں اللہ مالک الملک اپنے پیارے نبی کی بات اور ذات کے بارے میں اتنا غیور ہوں، اتنا غیرت مند ہوں، اور مومنوں کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کے بارے میں غیور ہونا چاہیے۔ اور پھر فیصلہ کیا ہوا؟ جو اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں کہ ایک صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کے بارے میں یہ پیغام دیا ایک صحابی کے گھر میں کہ جاؤ میرے فلاں صحابی کو کہہ دو کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے صحابی حضرت جلیبیب کو دے دیں۔ جب پیغام پہنچا تو شوہر نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے وہ غریب ہے، جیسے جیسے خدشات ظاہر کیے۔ باپ نے بات سن لی اپنی بیوی کی، جب اٹھ کر جانے لگا نا خامند، تو بیٹی بھی ایک طرف وہ سن رہی تھی یہ ساری باتیں۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غیرت کھاتے ہوئے وہ کہتی ہے اے میرے والدین، کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا دو گے، جھٹلا دو گے، ٹال دو گے؟ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو، مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ عورت یہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے رسول اللہ کے حوالے کر دو، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تمام خدشات اپنی جگہ ہیں۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی، کون بولے؟ اب طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ مدینہ کے اندر جتنے جوڑے تھے عام لوگوں کے، ایک تو نا شاندار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا تو اپنا ہی ایک تعلق تھا نا، خلفائے راشدین کا اپنا مقام تھا۔ ان کے علاوہ جتنے جوڑے تھے ان میں سے کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی تھی اس جوڑے کی۔ یہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ انہوں نے یہ رشتہ دے دیا تھا، ان کو بطور نظیر کے، بطور مثیل کے، مثال کے پیش کیا جاتا تھا۔ کیا ہی جوڑا شاندار ہے، اللہ نے کیا ہی نعمتیں دے دی، اللہ نے کیا عزت دے دی، اللہ نے کیا ہی وقار دیا اس جوڑے کو۔ تو پیچھے بات کیا تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کچھ دولت نہیں ہوتی، سب کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہوتے۔ ایمان، ایمانی غیرت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دولت تو آتی جاتی ہے، رشتہ داریاں اگر اسلام کے اندر ہیں تو وہ رشتہ داریاں ہیں، اگر اسلام کے اندر نہیں ہیں تو ان رشتہ داریوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا وبال ہے۔ اولاد اگر دین کے اندر ہے تو صدقہ جاریہ ہے، اگر دین دار نہیں ہے تو وبال جان ہے، اولاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہذا ہم نے دیکھا ہے، میں نے سنا بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی اہل علم میں سے فوت ہوا دنیا میں، ائمہ اربعہ دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور ان کے علاوہ شاہ پیر عبد القادر جیلانی ہے، جتنے بھی بزرگ علماء دین گزرے ہیں ان کی آپ ہسٹریاں پڑھیں، سب کے سب نے علی اعلان کہہ دیا تھا کہ اے لوگوں،
وسائل کی قلت کی وجہ سے کچھ احادیث، کچھ پیغام ہمیں نہیں پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیغام وسائل کی قلت کی وجہ سے ہمیں نہیں پہنچے۔ اگر نبی پاک کا کوئی پیغام تمہیں مل جائے تو ہمارا فتویٰ، ہماری بات، ہمارا حل اگر حدیث کے خلاف ہو تو ہمارے فتوے کو دیوار کے ساتھ دے مارنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے گلے کی مالا بنا لینا۔ سب بزرگوں نے یہ کہہ دیا تھا، لیکن وہ تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے۔ آج کیا ہوتا ہے، حدیث پیش کی جائے نا تو کچھ واضح لوگ کہہ دیتے ہیں جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہم پہ تقلید واجب ہے۔ میں علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، یہ باتیں سنی سنائی نہیں۔ یہ جامع ترمذی کے حاشیے پہ ایک بہت بڑے عالم دین نے لکھا کہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم پہ تقلید واجب ہے۔ بھئی کس نے واجب کر دی تجھ پہ تقلید؟ کہتے ہیں ہم پہ تقلید واجب ہے۔ پھر حدیث ٹھیک ہے لیکن ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ حدیث ٹھیک ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ کوئی مذہب حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے؟ بھئی مسلمان بھی ہو، دعویٰ اسلام کا کرتا ہو، کہتا ہوں یہ حدیث ٹھیک ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہے، کیسی غیرت ہے؟ اللہ اکبر۔ کچھ نہیں رہ جاتا ایسی باتوں کے بعد، کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو لہذا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نا اپنی نسبتوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ نسبتوں کو، نسبت ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے۔ مثلا ہم موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں نا، کرنی چاہیے، لیکن موسوی تو نہیں کہلواتے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے نا، لیکن ہم عیسائی تو نہیں کہلواتے۔ ہمیں اپنی نسبت محمد رسول اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور نسبت جو ہے نا